क्लास सेकेंड ईयर अफसाना कतबा के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने। उम्मीद है कि आप मालूमात को नोट कर रहे होंगे। सेकेंड ईयर की क्लास का पेज नंबर 69 लीजिए जनाब। पैदल चलने पैदल जो चलने वाले लोग होते थे बास साइकिल और टांगों पर होते थे। बहुतीरे लोग, बहुत ज़्यादा लोग बखूबी जानते थे, अच्छी तरह जानते थे कि दफ्तर से इनके घर को जितने रास्ते जाते हैं, बेशुमार रास्ते जाते हैं इनके घर को, और हर एक का इनका फासला कै हज़ार कदम है, कितने हज़ार कदम है। आप भी देखें, स्कूल कॉलेज से आपके घर तक एक रास्ता नहीं जाता, 2 3 4 रास्ते होते हैं, तो हर एक का फासला कितना है। हर शख्स, जितने भी शख्स दफ्तरों से निकल रहे थे, या वो अफसर थे या मातहत थे। अब अगर ये मातहत है, मुलाजिम है, तो वो अफसरों के चिड़चिड़ेपन की शिकायत करता है कि यार ये अफसर बड़े बदमिजाज होते हैं। और अगर वो अफसर है तो वो किसकी शिकायत कर रहे हैं? वो मातहतों की नालायकी के, कि मातहत बड़े नालायक लोग होते हैं, नाला नजर आते हैं, एक दूसरे से तंग थे। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर कुल 6 लोग तांगे में बैठते हैं, 5 बैठे हुए थे। एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर आगे बढ़कर इस में सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया, जहां शरीफ हुसैन का शहर में घर है। शरीफ हुसैन ने 1 आना रुपए में कुल 16 आने होते हैं, उसमें से एक निकाल कर कोचवान को दी, तांगा चलाने वाले को, और घर की बजाय शहर की जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के गिरदा गिर्द। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वो घर क्यों नहीं गया, जामे मस्जिद क्यों गया? तो एक वजह ये थी कि सीढ़ियों के गिरदा गिर्द हर रोज शाम को कोहना फरोश होते थे, पुरानी चीजें बेचने वाले और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी, और मेला सा लगा करता था, रश होती थी। दुनिया भर की चीजें वहां होती थी, तरह तरह की चीजें होती थी, और हर वजह के, हर अंदाज के और हर कुमाश के अमीर गरीब लोग यहाँ पे मिलते थे। अगर मकसद खरीदो फरोख्त ना भी हो तो और लोगों को चीजें खरीदते, मोल तोल करते। ये मैंने यहाँ पर सनत तजाद के लिए इसका अंडरलाइन किया है। खरीद फरोख्त आप देखें, सनत तजाद है, किताब के शुरू में आप नोट कर लीजिएगा, मैंने नोट किया हुआ है, आप भी इस तरह नोट कर लें। तो लोगों को कोई चीज़, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, और लोगों को चीज़ें खरीदते, मोल तोल करते, कीमत लगाते देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तमाशा था। तो ये भी बड़ी प्यारी चीज़ थी। तो शरीफ हुसैन ने कुछ लेना नहीं था, ये तमाशा देखना था। शरीफ हुसैन लेक्चर बाज हकीमों के पास से गुजरा, ये अपने लेक्चर के जरिए अद्वियात बेचते हैं। सन्यासी जंगली जड़ी बूटियों के माहिर होते हैं। तावीज़ घंटे बेचने वाले, टोने टोटके करने वाले, साईं की जमा है, फकीर लोग, और खड़े खड़े तस्वीर उतारने वाले। इस तरह कैमरा होता है और उसके ऊपर एक चादर होती है, चादर में फोटोग्राफर अपना सर घुसाकर अंदर करके सामने बैठे हुए बंदे की तस्वीर बनाते हैं। इसको खड़े खड़े तस्वीर उतार देना कहते हैं। वाले ग्रामोफोनों देने वाले और फोटोग्राफरों के जमघटों रश के पास 1-2 मिनट के लिए रुकता और सैर देखता, तमाशा करता। उस तरफ जा निकला जहां कबाड़ियों की, पुरानी चीज़ें बेचने वालों की दुकानें थीं। यहाँ इसे मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नजर आईं। उनमें से बास ऐसी भी थी जो अपनी असली हालत जब वो नहीं थी तो बिलाशुबा सनत का आला नमूना होंगी, मास्टरपीस होंगी, कारीगरी का बेहतरीन नमूना होंगी। मगर इन कबाड़ियों के हाथ पढ़ते पढ़ते, इनके पास आते आते, या तो इनकी सूरत इस कदर मसख हो गई थी, ख़राब हो गई थी कि पहचानी ही न जाती थी, या इनकी का कोई हिस्सा टूट फूट गया था जिससे वो बेकार हो गई थी, जैसे कारामद नहीं रही थी। जैसे चीनी के ज़रूफ, चाइना क्ले के, चिकनी मिट्टी के ज़रूफ बर्तन, और गुलदान फूल रखने वाले जो बर्तन होते हैं, टेबल लैंप फोटो बना दिया, घड़ियाल, बड़ी घड़ी दीवार पर लगाने वाली, जली हुई बैटरियां, ये बैटरी है जो जल चुकी है, मतलब काम में नहीं आ सकती, और ये गाड़ी की बैटरियां भी हो सकती हैं, ये वाली नहीं, अलग बैटरियां भी हो सकती हैं। चौकट्टे हैं, फ्रेम है, तस्वीर लगाने वाले, ग्रामोफोन, पुराने ज़माने का टेप रिकॉर्डर, उसके कल पुर्जे, मशीनी पुर्जे, जराही ऑपरेशन के आलात, सितार, 3 तारों वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। से तार इस वजह से कहते हैं, से 3 को कहते हैं, तार, उसमें 3 तारें लगी होती हैं। बुस भरा हिरन, एक हिरन है जिसके अंदर बुस भरा हुआ है डेकोरेशन पीस के तौर पर। पीतल एक मेटल है, उसकी लमढैंग, उसकी बतख बनी हुई है। बुद्ध का नीम कद मुजस्मा, महात्मा गौतम बुद्ध, उसका मुजस्मा नीम कद इस वजह से होता है कि वो बैठा हुआ होता है, तो इस वजह से हमेशा उसका ये मुजस्मा जो है वो नीम कद, आधे कद का मुजस्मा कहलाता है। एक दुकान पर इसकी नज़र संगे मरमर, ये मैंने पत्थर की तस्वीर बना दी, पत्थर की एक
جو ہے ٹکڑا ہے، سلیٹ ہے، اس پر ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے مزار سے یا 12 دری 12 دروازوں والی عمارت، 3 دروازے، ایک دیوار، 3 دوسرے، 3 چوتھے، اس طرح 3 4 طرف اس کے 12 دروازے ہوتے ہیں، اکھاڑ دیا گیا تھا۔ اس کا طول، لمبائی، یہ لمبائی ہے، یہ لمبائی کی سائڈ ہے، یہ عرض چوڑائی کی سائڈ ہے، تو لمبائی 1.25 فٹ ہے۔ 1.25 فٹ کا مطلب ہے فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں، 3.25 انچ اس کے اضافہ کر لیں، 12 جمع 3 تو فٹ میں 12 ہو گئے، اور 1.25 جو ہے 3 ہو گئے، 12 اور 3 15 انچ ہو گیا، اور عرض اس کا 12 انچ ہے، یعنی 1 فٹ ہے۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کو دیکھا، اور یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا، اتنا خوبصورت بنایا گیا تھا، تراشا تھا، ہاتھوں سے کھود کر بنایا تھا، کہ اس نے محض صرف یہ دیکھنے کے لیے گیس کرنا، اندازہ لگانا کہ بھلا کباڑی اس کی قیمت، دام کیا بتائے گا، قیمت دریافت کرنا چاہا۔ 3 روپے کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت، چل دیے، آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا، اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ اس سے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو، قیمت کا اندازہ لگانے کا شوق پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام، قیمت اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا تھا، خالی ہاتھ غریب آدمی تھا، جو دکانداروں کا وقت، نمبر 1 یہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے، نمبر 2 اپنی ہرس پوری کر رہا ہے، لالچ پوری کرنے آیا ہے، لالچ پوری کرنا ویسے ہی سیر تماشا کر رہا ہے، کچھ خریدنا نہیں ہے اس نے، ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل دور ہو جائے، غائب ہو جائے، مگر اس نے مہلت ہی نہ دی کباڑی نے۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں، 1 روپیہ 4 آنے، 1.25 روپیہ، 1 روپیہ 4 آنے، ہر جگہ کے حساب سے 1.25 ہوتا ہے، اچھا تو روپے میں کل 12 آنے ہوتے ہیں، 16 آنے ہوتے ہیں، تو 4.25 آنے بن جاتے ہیں، 1 روپیہ 4 آنے، اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ اس نے 12 آنے کیوں نہ کہے، 1.25 روپیہ، اب لوٹنے کے سوا چارہ نہیں تھا، واپس جانے کے سوا چارہ نہیں تھا، حل کوئی نہیں تھی، تدبیر کچھ نہیں تھا۔ سودے کو منسوخ کرنے، قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری خوبصورت ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ ذرا سا بھی نقص خرابی نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، کینسل کر دے، اور مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا بیچنا کیوں قبول کر لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے گھر آنے پر، کھلے آسمان گرمیوں میں پنجاب میں ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، بیوی بچے میکے میں تھے، اکیلا تھا، بدل رہا تھا، پہلو بدل رہا تھا، تو اسے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف استعمال اس کے ذہن میں آیا، دل و دماغ میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجب ہیں، اللہ کے کام عجیب و غریب ہیں، وہ بڑا غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھ پر بھی رحم کر سکتا ہے، رحمت ہو سکتی ہے مجھ پر۔ کیا عجب اللہ سے دور نہیں ہے، کیا عجب اللہ سے دور نہیں کہ اس کے دن بھی پھر جائیں، برے دن ختم ہو جائیں، اچھے دن آ جائیں، اور وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ کلرکوں کا انچارج بن جائے، اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ سیاقت الاعداد میں نے یہاں پر نوٹ کر دیا، آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں، سیاقت الاعداد کی اچھی مثال ہے یہ، نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرکی ہی صحیح، ہیڈ کلرک بن جائے، پھر اسے ساجھے کے مکان، اس وقت حصے داری کا کرائے کے مکان میں رہنا پڑ رہا ہے، اس کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے کو، سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کر، کھدوا کر، اور دروازے کے باہر نصب کروا دے، لگا دے، آویزاں کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر، آنے والے زمانے کی یہ خیالی تصویر، خیالی باتیں سوچنا ذہن میں کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو خریدنے سے پہلے بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، ناقابل استعمال سمجھتا تھا، اور اب محسوس ہونے لگا خریدنے کے بعد کہ وہ ایک عرصے سے اسی قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی، غلطی کر جاتا۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا جوش، شریف حسین وہ ملازم ہوا تھا تو جوش، محنت کرنے کا شوق اور ترقی کا ولولہ، ترقی حاصل کرنے کا شوق انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال اس نے صحیح کی، کوشش کی، محنت کی، لیکن لا حاصل کچھ نہیں ہوا، ترقی نہیں ہوئی۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا، اور مزاج میں سکون آ چکا تھا، دماغ سے وہ جوش اور ترقی کا ولولہ کم پڑ چکا تھا، مگر دوبارہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کی آمد ہوئی، اور پھر اس کے خیالوں میں دوبارہ خیالات میں شدت آ گئی، ہلچل مچ گئی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوشائند خیالات
خوشیاں لانے والے خیالات اس کے دل و دماغ میں چکر لگانے لگے، ذہن اور دماغ میں سے سوچنا شروع کر دیا، اٹھتے بیٹھتے، نمبر 1، نمبر 2 سوتے جاگتے، نمبر 3 دفتر جاتے، دفتر سے آتے، نمبر 4 کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے ناموں کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا، یہ درست املا ہے اس مہینہ کی، درست املا ہے، اور اسے تنہا ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش جو پتھر کو کھود کر اس پر نام وغیرہ لکھتے ہوتے ہیں کے پاس دے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے، مہارت سے، فنکاری سے اس پر اس کا نام کندہ کرا کے، شریف حسین کندہ کرا کے، اور کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بھی بنا دی، درمیان میں اس کا نام لکھوا دیا۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی، زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس کا نام اس قدر جلی حروف پہ، روشن حروف پہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا، دل چاہا کہ کتبے پر سے اخبار کو اتار ڈالے، دیکھنے کا شوق تھا، انسانی نفسیات ہوتی ہے، جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ لیا تھا، ریپ کیا ہوا تھا، اور اس پر ایک نظر ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب شرما جاتا تھا، جیسا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ شاید وہ راہ چلتوں، مسافروں، راستے میں جو لوگ گزر رہے ہیں ان کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ وہ دیکھ کر کیا سوچیں گے، کہیں ان کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو بھانپ جائیں جو اس کے دماغ میں جو ہے وہ ہر وقت مسلط رہتے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے مسلط ہیں، طاری ہیں، اور وہ خیالات کیا ہیں؟ تنہا میں اضافہ ہو جانا، ترقی ہو جانا، مکان بنا لینا، اور باہر دروازے پر کتبہ لگا دینا، کہیں یہ خیالات لوگوں کو نہ پتہ چل جائیں۔ گھر میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتارا، شوق دیکھنے ذرا اس کا، اور پھینکا، اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے، غور سے دیکھنا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور بالائی منزل میں یہاں یہ ثابت ہوا کہ اس کا گھر اوپر والی منزل میں، اچھا MCQ ہے، اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولا، تالا کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر انکشاف ہوا، معلوم ہوا کہ اس کے مکان کے دروازے کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے، اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑے ہی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک مین گیٹ کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے، یعنی راستے سے گزرنے والے لوگ دیکھ بھی سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور معنی آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید آگے معلومات دی جائیں گی۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔